الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالات سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، سیما الامام المنتظر الثانی عشر، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها ولو تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال لنورہ للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صلوات پر محمد والے یکاد زیتها یضیء ولو تمسسہ نار۔ عزیزم، جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا، تھوڑی سی اس کی آواز سیٹ کیجیے، آواز درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزم، کل ہم بات کر رہے تھے شجرہ مبارکہ کی، ایک دفعہ آپ درود پڑھیں گے محمد والے۔ کل ہم بات کر رہے تھے شجرہ مبارکہ کی کہ قرآن مجید میں دونوں شجروں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہی انوار الہیہ شجرہ مبارکہ ہیں، کیونکہ ابراہیم نہ شرقی نہ غربی نہ نصارہ نہ یہود، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، اور جس نے مجھ سے دعاؤں کی کہا ہے، پروردگار ان اذاخانوں کے صدقے میں، اس میں ہونے والے ذکر کے صدقے میں، اس میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں، مجھے بتایا گیا ہے امجد صاحب، ہادی صاحب اور یہ بزرگان اور جتنے بھی علیل ہیں جس نے التماس سے دعا کہا ہے، پروردگار کربلا والوں کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، سب کے امراض کو فی الفور دور فرما۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اور ہم نے کہا کہ یہی وہ ہیں کہ جو رسول کے اقربا
اقربا ہیں، قرابت دار اور ہیں، رشتہ دار اور ہیں. ہم یہیں سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو قرابت دار ہیں انہی کی تعظیم کا حکم ہے. میں مقدمہ بناتے ہوئے آگے چلوں گا کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج شاید 8 محرم کو پورے امریکہ میں جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے. تو میں تھوڑی سی تمہید کے ساتھ ہی ان تمام باتوں پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. بہت اہم چیز ہے. اگر امریکہ میں یہ چیز اس طریقے سے منائی جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. کس مومن اور کس مسلم کا دل نہیں چاہتا کہ جنت البقیع دوبارہ سے آباد ہو جائے، دوبارہ سے تعمیر ہو جائے. کیسی کیسی آفرز دی گئیں، لیکن مجھے مسلمانوں کا سمجھ نہیں آتا کہ آخر جو ہے وہ کس قسم کے مسلمان ہیں. بہرحال عزیزم، تمیدی گفتگو کرتے ہوئے ہم ساتھ میں شامل کریں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہی اقربا ہے کہ جن کی تعظیم کا حکم ہے. اگر تعظیم کا حکم نہ ہوتا تو سیرت مصطفیٰ سے ہمیں تعظیم نہ ملتی. جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے سال یا اتنے سال یا اتنے سال یا اتنے سال در سیدہ پر آ کر روزانہ رحمت للعالمین سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے. یہ رسول کا آنا اور یہ اس طرح سے سلام کرنا بتا رہا ہے کہ اس دروازے کی تعظیم کرنی ہے. اور جو اس دروازے کے اندر رہ رہے ہیں وہی تو انوار الہیہ ہیں. انہی کی تعظیم کا خداوند عالم نے حکم کیا. درود پڑھے محمد و آل محمد کی. سورہ حج میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو اس کا یہ تعظیم کرنا، میں بات کرتا ہوں شاعر پر، اس کا یہ تعظیم کرنا دلوں کی پرہیزگاری کا جز ہے. ہمارے یہاں نماز میں تقوی پرہیزگاری تلاش کی جاتی ہے، بالکل صحیح، عبادات میں، روزوں میں اور دوسری عبادات میں، لیکن تعظیم کے اندر تقوی چھپا ہوا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. عزیزاً دیکھیں، یہ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر، یہیں سے مغالطے پیدا ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کر دی ہیں، اور وہیں سے باتیں کرتے ہوئے ایک نعرہ بدعت پیدا ہوا اور نعرہ شرک بھی پیدا ہوا. اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ صورتحال جس میں ہم گزر رہے ہیں پاکستان میں، آپ لوگ تو سکون میں ہیں یہاں پر، لیکن نعرہ شرک بھی پیدا ہوا. لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بالکل واضح ہے کہ جو شاعر خدا کی تعظیم کرے تو اس کے دل پرہیزگاری کے قریب ہیں. یہ جو جہاں پر اردو میں دیکھا ہے آپ نے مضاف اور مضاف الیہ کہلاتا ہے، جہاں کا کی کے حروف آتے ہیں گے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میری انگوٹھی یا آپ کی انگوٹھی، آسان ہو جائے گا. آپ کی انگوٹھی یا آپ کا لباس، تو اس سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کا لباس، یعنی آپ اور ہیں، لباس اور ہے. لباس آپ نہیں ہیں. یہ شاعر اللہ کی تعظیم، اللہ کے شاعر کی تعظیم، یہ خود لفظ اور آیت بتا رہی ہے کہ شاعر اور ہیں، اللہ اور ہے. بڑی محبت آپ کی. شاعر اور ہیں اور اللہ اور ہے. تعظیم کا حکم ہے شاعر کی. اللہ کے لیے تو عبادت ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کبھی موقع ملے تو عرض کریں گے کہ یہاں پر والدین کو یہاں تذکرہ کیوں کیا؟ ابھی نہیں کر رہے ہیں، ابھی آگے بڑھ رہے ہیں.
اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت بس اس کی ہونی ہے. اب جیسے کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر جبرائیل اس کے حکم سے کسی کی خدمت کرے تو جس کی خدمت کر رہا ہے اس کی عبادت نہیں ہے، خدمت اس کی کر رہا ہے لیکن عبادت اس کی ہے. بس فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اس کی ہے، دوسروں کے لیے تعظیم ہے، اور بالخصوص شاعر خدا کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. دیکھیں یہ تعظیم ہے کیا؟ علماء نے بزرگان نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے اوپر. تعظیم کیا ہے؟ تعظیم دیکھیں ایک ایسا سلوک، ایسا طریقہ کار، ایسا سلوک. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. ایسا سلوک خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. ایسا سلوک، ایسا رہن سہن جو سب کے ساتھ یکساں ہو، ایک جیسا ہو. میں تعظیم کی بات کر رہا ہوں. تعظیم کیا ہے؟ آسان الفاظ میں بھی عربی وغیرہ کوئی بھی نہیں استعمال ہو رہی ہے. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، لیکن کسی کے ساتھ اس کی عظمت کے پیش نظر اچھا برتاؤ، یہ تعظیم ہے. اچھا میں اس کو آسان کر دیتے ہیں. کیا لفظی کے داغا بابا سبحان اللہ. لفظی نہیں ہے، آسان کر دیتے ہیں اس کو، آسان کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ بزرگان بیٹھے ہیں نا، یہ سارے بزرگان بیٹھے ہوئے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کا احترام ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ مجھ جیسے طالب علم کا احترام کر لیں تو یہ ان کی شفقت ہے، یہ ان بزرگوں کی محبت ہے. مثلا جلوس میں ہم گئے، مہدی زہری صاحب جو ہے وہ جا کر پوچھ کر اور گلاس میں سبیر شربت لے کر آئے. یہ بزرگوں کی شفقت ہے، لیکن جو ہم احترام کریں ان کا ہمارے لیے ضروری ہے. یہاں تک احترام بزرگوں کا ہونا چاہیے، یہ طے ہے. جتنی بھی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں احترام بزرگوں کا ضروری ہے، چاہے امریکہ میں کیوں نہ رہتے ہو. عزیزاں اولاد تو اولاد ہوتی ہے. دیکھیں بزرگوں کا احترام، ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، آپ کی اولاد بھی رہتی ہے، بیٹا بھی رہتا ہے، بچہ بھی رہتی ہے، نوکر بھی رہتے ہیں. بیٹے کے سامنے نوکر آئیں جائیں، کوئی چیز لائیں اور لے کے چلے جائیں. آسان کر رہا ہوں بالکل، میں موضوع ہوئی مقیم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. آئیں جائیں چلے جائیں. یہ اولاد جو ہے نوکر چاہے سفید ریش ہی کیوں نہ ہو، یہ ان کا اس نوکر کے ساتھ انداز مختلف ہوگا، گفتگو کا بھی، اٹھنے بیٹھنے کا بھی، اور جتنی وسعت دے لیں آپ انداز مختلف ہوگا. لیکن اگر انہی بچوں کا باپ آ جائے یا دادا آ جائے یا ماں آ جائے تو نوکروں سے اب ان کا طریقہ کار جو نوکروں کے ساتھ تھا وہ نہیں رہے گا، بلکہ مختلف ہو جائے گا. بہتر ہو جائے گا یا نہیں؟ کیوں؟ تھوڑا سا ہم کریں نا. کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے ہو جائے گا کہ باپ ہے، ماں ہے وہ بھی انسان، وہ بھی انسان. نوکر کا بھی احترام ہے اپنی جگہ، شریعت یہی کہتی ہے. لیکن جب باپ اور ماں آ گئے تو احترام فوق العادہ ہو گیا، عام روٹین سے ہٹ کر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں اور باپ کی ایک عظمت ہے. یہ جو سب کے ساتھ، نوکر ہو، دوسرے معاشرہ ہو، برادری ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک،
لیکن کچھ کے ساتھ امتیازی سلوک، اچھا برتاؤ میں امتیازی سلوک، یہ تعظیم ہے. یہ تعظیم ہے. لہذا یہ عقل اس بات کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تعلیم تو فطری مسئلہ ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ تعلیم تو پھر فطری مسئلہ ہے. اس لیے کہ دیکھ لیں مذہب جو بھی ہو، آپ کو اس طرح جو میں نے تعریف بیان کی وہاں آپ کو تعظیم مل جائے گی. تو پھر یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ تعظیم بدعت ہے، تعظیم شرک ہے. تو بھائی آپ کے گھر میں جو آپ کا طریقہ ہے وہاں پر بھی تو تعظیم ہے. بڑی تعظیم ہو تو بڑا شرک، چھوٹی تعظیم ہو تو چھوٹا شرک. شرک تو شرک ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا میرے ساتھ آئیے گا. شرک تو شرک ہی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. کفر تو کفر ہی ہے. ایسا ہی ہے نا جناب. ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کا. تعظیم تو جو جس کے ساتھ، دیکھیں وہاں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر، جناب عبداللہ ابن عمر تاریخ میں لکھا ہوا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. میرے ساتھ سفر کیجئے گا. 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر جو ہے وہ راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں سے ہٹے اور پھر دوسرے درخت کے نیچے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. راوی کہتے ہیں 7 درختوں کے نیچے جا کر عبداللہ ابن عمر نے 2 رکعت نماز پڑھی. میں پریشان تھا کہ ایک ہی جگہ پڑھ لینا جتنی بھی پڑھنی ہے، یہ ہر درخت کے بھی نیچے جا کر. تو میں آگے بڑھا اور میں نے سوال کیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، سوال کیا کہ آپ ایک ہی جگہ نماز پڑھ لیتے، آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے پاک پیغمبر کو یہاں کسی درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں بھول گیا کہ وہ درخت کون سا تھا. تو میں اتباع رسول میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتباع رسول میں ان سب کے نیچے پڑھ رہا ہوں تاکہ اتباع سنت اور اتباع رسول ہو جائے کہ اللہ جانے کون سے درخت کے نیچے. اللہ رسول نے کون سے درخت کے نیچے اتباع رسول کا یہ عالم، ماشاءاللہ اتباع رسول کا یہ عالم کے، تاکہ وہ جو کچھ رسول نے انجام دیا وہ ہو جائے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی تاریخوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور عظیم عظیم صحابہ کا کردار لکھا گیا ہے کہ کیسے کیسے بزرگ صحابہ تھے، کسی ایک کتاب میں کسی ایک بزرگ صحابی کا یہ دکھا دیں اتباع رسول کا عنوان دیتے ہوئے کہ بیٹی آئی ہو اور وہ بزرگ صحابی اپنی بیٹی کے احترام میں یا تعظیم میں اٹھے ہوں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا. دیکھیں کوئی ایک صحابی بتا دیجئے پوری تاریخ میں کیسے کیسے عظیم صحابہ اور کیسی کیسی عظیم بیٹیاں کہ جن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا اتباع دکھا دے نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پاک پیغمبر جو بیٹی کے آنے پر کھڑے ہوتے تھے
تو وہ تعظیم صرف سیدہ زہرا بیٹی کی نسبت میں نہیں تھی، بلکہ تعظیم اس بنیاد پر تھی کہ جس پر سیدہ فائز تھی اس منصب پر. برائے سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. تعظیم بیٹی کے عنوان نہیں تھا فقط، بلکہ جس منصب پر سیدہ تھی، عصمت و طہارت کا منصب. کیا کہنے گرانی پلائے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے. گرانی پلائے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. یہ سیدہ ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. جب بھی بیٹیاں آئیں یہاں اتباع رسول نہیں، معاملات کچھ اور ہیں، یہ ہیں وہ تعظیم کے. یہ یہاں پر وہ کیے جا رہے ہیں. عزیزم، یہ اتباع کیسے کیسے نظر آئے گی جناب آپ کو؟ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آگے بڑھ رہا ہوں میں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، میں نے عرض کر دیا شروع میں کہ شعائر اور ہے، اللہ اور ہے. شعائر شعیرہ کی جمع ہے. شعائر شین عین الف حمزہ رے، شعائر. شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کے معنی کیا ہے؟ شعیرہ کے معنی ہے علامت. میرے ساتھ سفر کرتے رہیے گا. مجھے آنا ہے جنت البقیع پر، اور صغرا کبرا بناتے ہوئے چلوں گا آگے. شعیرہ کہتے ہیں علامت کو. اور علامت کس کو کہتے ہیں؟ سمبل. سمبل یعنی کیا؟ یعنی کیا سمبل؟ علامت کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ذہن کسی دوسری چیز کی جانب متوجہ ہو جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور یہ شاعر اللہ ذہن میں رکھیے گا. شاعرہ کہتے ہیں علامت کو. علامت کے معنی ہے جیسے ایرو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے، یہ راستہ نہیں ہے. اس کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مڑنا ہے. یاد کرو آسان الفاظ میں نا. دھوئیں کو آپ نے دیکھا، دھوئیں کو دیکھ کے تبادل ذہنی کیا ہوا؟ تبادل یعنی ذہن منتقل جو وہاں گیا. آسان الفاظ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو ذہن منتقل ہوا وہاں پر دھوئیں کو دیکھ کر ذہن نے کیا کہا؟ تھوڑا سا ہاں کریں نا. آگ لگی. اس کا مقصد ہے کہ دھواں علامت ہے آگ کا. دھواں علامت ہے آگ کا. یہ جو پیروں کے نشان ہے، نقش قدم، یہ علامت ہوتے ہیں اس بات کی کہ کوئی گیا ہے. نقش پا علامت ہوتے ہیں اس بات کی کہ کوئی گیا ہے. یہ علامت ہوتی ہے. جو علامت ہوتی ہے وہ ذہن کو ایک چیز سے دوسری چیز کی جانب متوجہ کرتی ہے. اس کو عربی میں شعیرہ جیسے آیت بھی کہتے ہیں، کہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر شعیرہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں، شعیرہ کہتے ہیں اس کو. شاعر یعنی بہت سی علامتیں. شاعر اللہ یعنی اللہ کی علامتیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کا ذہن اللہ کی طرف چلا جائے. کیا کہتے ہیں؟ کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری، مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات. عزیزم، جن کو دیکھ کر اللہ کی طرف ذہن چلا جائے. اب آئیے میرے ساتھ، آپ اپنے گھر کو دیکھیے. گھر کو دیکھنے کے بعد جب آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو کیا اس گھر کو دیکھنے کے بعد ذہن اللہ کی طرف جائے گا؟
نہیں جائے گا. خانہ کعبہ کو دیکھیے, یاد کرنا, میں نے کہا میں سورہ کبرا بنا کر آگے چلتا ہوں. خانہ کعبہ کو دیکھیے, ذہن جائے گا؟ آپ اور کسی بلڈنگ کو دیکھ لیجئے, ذہن اللہ کی طرف نہیں جائے گا. مسجد کو دیکھیے, جائے گا. کوئی مٹی کا ڈھیر ہو ایسے, اس کو دیکھ کر آپ کا ذہن اللہ کی طرف جائے گا؟ اور اگر قبر کو دیکھیں, فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. دو ہی باتیں ہوتی ہیں, ذہن فوراً جاتا ہے یا صاحب قبر کی طرف اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی طرف. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی طرف جائے گا, صاحب قبر کی طرف جائے گا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ قبر جو ہے وہ ذہن کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے, اور قبر اگر قبور المومنین میں سے ہو, میں ابھی مومنین تک ہوں, اور اگر قبر قبور المومنین میں سے ہو تو بدرجہ اولا جائے گا ذہن یا نہیں جائے گا؟ جائے گا نا. دیکھیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب قبر کو انسان دیکھتا ہے تو صاحب قبر بھی ذہن میں آتا ہے اور اللہ بھی. اب اگر صاحب قبر اعلیٰ درجے کی شخصیت تھا, تنویر حیدر صاحب یہاں تشریف رکھیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ ہمارے دیگر بلند تر صلوات. بڑا خطرناک انداز ہے. ہمارے یہاں سے پولیس آتی ہے اور نام لیتی ہے. عزیز نام ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کبھی کیا ہوتا ہے, قبر کو دیکھ کر اگر صاحب قبر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں افعال اور کام انجام دیتا رہا تو پھر اس قبر پر پہنچ کر اس صاحب قبر کی منزلتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. صاحب قبر کی منزلتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. لیکن اگر صاحب قبر پست ہو تو پھر ذہن اس کی بد کرداری کو بیان کر رہا ہوتا ہے. ہر انسان کو چاہیے, بالخصوص مسلمانوں کو چاہیے, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, بالخصوص مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام کے بہت سے معاملوں میں من جملہ قبور المومنین آندانہ یا انادانہ یا حاسدانہ رویہ اختیار نہ کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا, ابھی عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب اگر علیہ باللہ اگر میرے گھر کا کوئی فرد اچھا نہیں تھا اور میں نے یہ چاہا اس کے انتقال کے بعد کہ اس کی قبر کا نشان بھی ختم ہو جائے, اگر میرے گھر کا کوئی فرد اچھا نہیں تھا تو میں یہ چاہوں کہ نشان ختم ہو جائے, تاکہ یہ قبر جب نہیں ہوگی تو لوگ اس کو دیکھ کر اس کو یاد نہیں کریں گے اور اس کو یاد کر کر ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. میں کیا عرض کرنا ہوں, اگر میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. اور اگر کسی کے گھرانے کے افراد جو انتقال کر چکے ہیں ان کا اگر مقام اور منزلت بڑی ہوتی ہے تو وہ قبر پر جایا بھی کرتے ہیں اور صاحب قبر کو یاد بھی کیا کرتے ہیں. بات تو میں تقریباً کر چکا ہوں.
وہ صاحب قبر کو یاد بھی کرتے ہیں گے. تو دو شخصیتیں ہو گئی پھر. ایک جن کا کردار اچھا نہ رہا ہو تو ان کی اولاد یہ چاہتی ہے کہ قبر کے نشان ختم ہو جائیں, اور جن کا کردار اچھا رہا ہو تو ان کی اولاد اور ان کے پیروکار چاہتے ہیں ان کے قبر کے علامتیں باقی رہیں, تاکہ اس قبر کے ذریعے سے جس مقصد کے لیے یہ کوشش کرتے تھے اس مقصد تک دوسرے بھی پہنچتے رہیں. میں یاد کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. نہیں, میری کوشش ہو رہی ہے کہ بہت سارے سوالات کے جوابات دیتا ہوا چلوں میں. اب پتہ نہیں, ہمارے تو بڑی غوغا ہے نا, میں بہت ساری باتیں کرتا ہوں چل رہا ہوں, جوابات دیتا ہوا چل رہا ہوں. شرک اور بدعت کے نعرے بلند کرنا آسان کام ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے. لیکن ایک اگر یہ چاہے کہ کیونکہ میرے بزرگوں کی قبر کا نشان ختم ہو گیا تو پھر آپ کے بزرگوں کا بھی نشان ختم ہو جانا چاہیے, لہذا پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پھر قبروں کو ختم کر دیا جائے. یہی ہوتا ہے نا عزیزاں. کیا قبر مومن جو ہے وہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ کچا بنا ہونا, عام انسان کی قبر کا کچا بنا ہونا مستحب ہے, ٹھیک ہے, لیکن عظیم لوگوں کا نہیں جناب. کہا جائے کہ نہیں جناب قبر کو ختم ہو جانا چاہیے, اور پھر نتیجہ یہ نکلا, بات تو ایسے میں کر چکا ہوں, نتیجہ یہ نکلا کہ 1924 میں پھر کام شروع کر دیا گیا. یہ ہوا نا. ہاں, 1924 میں مولانا محمد علی جوہر, یہ بزرگان جانتے ہیں مولانا محمد علی جوہر, مولانا محمد علی جوہر نے مرکزی خلافت کمیٹی کو یہ خط لکھا, یہ ہسٹری ہے بقی کی. 1924 میں یہ خط لکھا کہ ہم طائف گئے تھے, طائف, اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جناب ابن عباس کی قبر کو مسمار کر دیا گیا ہے. مولانا محمد علی جوہر نے مرکزی خلافت کمیٹی کو یہ تحریر لکھی, لیٹر لکھا کہ ہم نے دیکھا کہ ابن عباس کی قبر کو, جناب ابن عباس کی قبر کو مسمار کیا گیا ہے, اور ہم اتنے دکھ میں مبتلا ہوئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور ہم اس وقت یہاں مکے میں, لیٹر میں لکھا, مکے میں 20,000 مسلمان ہیں جو اس چیز پر احتجاج کر رہے ہیں. کب؟ 1924 میں. یہ واقعہ 1924 میں. اور سب سے زیادہ جو احتجاج ہوا تھا اس زمانے میں ہندوستان میں ہوا تھا. لیکن عزیزوں افسوس یہ ہے کہ یہ خط وغیرہ سب بیکار چلے گئے, اس لیے کہ عبداللہ بن نہید کے فتوے نے 21 اپریل 1924 میں ایک فتویٰ دیا گیا, اور اس فتوے کے پیش نظر جنت البقیع کے, سب سے بلند تو امام حسن کا مقبرہ تھا نا, جتنے بھی مقبرے تھے جنت البقیع میں سب کو مسمار کر دیا گیا. 8 شوال تھی. یہ ہے انہدام جنت البقیع کی ہسٹری. لیکن عبداللہ ابن نہید اس نے یہ فتویٰ دیا, جب کسی باغ کو اجاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, تو اس طریقے کے فتوے سامنے آتے ہیں, چاہے وہ کربلا والوں کے لیے شریک کا فتویٰ ہو یا عبداللہ ابن نہید کا فتویٰ ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جب اس طرح کے فتوے آتے ہیں, امام حسین کے لیے فتویٰ دیا تھا نا, قاضی شریع نے فتویٰ دیا تھا نا,
ہاں تو تھوڑا سا تو ہوں کریں تاکہ میں انداز ہو کہ یہ تو ایک سامنے کی ہسٹری ہے نا، سامنے کی بات ہے یہ. اس نے فتویٰ دیا تھا، ایک فتوے کو لے کر پھر بیعت کا تقاضا کیا گیا، پھر سرک کرم کیا گیا. یہاں پر عبداللہ ابن نہید کے فتوے کے بعد یہ سب کچھ مسمار کر دیا گیا، جنت البقیع کے تمام مقبروں کو. کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے کسی فرد کے قبر مٹ چکی ہے جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی بھی علامتیں مٹ جائیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تلاش کیجیے جناب، یزید کی قبر تلاش کیجیے، بہت ساری قبور ملیں گی جناب، بہت سی میری مجبوریاں ہیں، بہت سی قبور ملیں گی جن کا نام و نشان بھی نہیں ہے جناب. جنت البقیع، دیکھیں بقیع بقیع کس کو کہتے ہیں؟ میرے بچے سنیں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بقیع درختوں والی جگہ کو کہا جاتا ہے. ہاں اب کوئی درخت نہیں. یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جس کو بقیع کہا جاتا تھا وہ درخت کہاں گئے، اور سوال کریں میں مسلمانوں سے. بقیع کہتے ہیں درختوں کی جگہ کو. بقیع بہت سارے تھے پہلے، جنت البقیع کے علاوہ بقیع الجنبنا اور بقیع پتہ نہیں کیا کیا. پہلے یہ بقیع جو تھا اس کو بقیع الغرقد کہتے تھے پہلے، غین را رے قاف دال، بقیع الغرقد. اب آپ نے موضوع اس طرح میں دیا تو ظاہر سی بات ہے میں اس طرح سے بیان کروں گا، ٹھیک ہے، کل اپنے روٹین سے بات کریں گے. بقیع الغرقد کہا جاتا، بقیع یعنی درختوں کی جگہ. غرقد عربی میں ایک خاص قسم کا درخت ہے جو کانٹوں والا درخت ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے، کانٹوں والا درخت، اس کو کہتے ہیں غرقد. اس کو بقیع الغرقد اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں پر یہ کانٹوں والے جو خاص قسم کے درخت تھے یہ کثرت سے تھے، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا. لیکن اب وہاں پر لکھا ہے جناب کہ ایک دن رسول اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک رسول کھڑے ہوئے. یہ واقعہ لکھا ہے 2 ہجری کا. اب کہاں تک اس میں تصدیق وہ کر رہا تھا بحث. 2 ہجری کا لکھا ہوا ہے کہ رسول کھڑے ہوئے اور آگے اس مقام پر جنت البقیع کے مقام پر آ گئے اور کہا یہ بقیع الغرقد ہے، یعنی یہ خاص قسم کے درختوں کی جگہ ہے. کہا کہ یہ اموات المومنین کے لیے جگہ معین کر دو. کس نے معین کی؟ لکھنے والے لکھ کر بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے لکھا کیا اور لکھنے کے پیچھے عظمتیں کیا تھیں. اچھا کہا کہ یہ اموات المومنین کے لیے، جو مومنین مر جائیں ان کے لیے. لہذا پہلی شخصیت جلیل القدر صحابی عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے. ابن مظعون ان کو کہا جاتا تھا، عثمان ابن مظعون. مظنون بھی کہا جاتا ہے، ویسے لفظ مظعون ہے. یہ سب سے پہلے وہاں دفن ہونے والوں میں سے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم کی پھوپھیاں بھی دفن ہوئی وہاں پر، اور پھر امام حسن. بات کا مسئلہ وہ تو، لیکن جب یہ پھوپھیاں دفن ہوئیں اور افراد اصحاب دفن ہوئے اس وقت کی بتا رہا ہوں میں بھی آپ کو. تو ایک دفعہ رسول اکرم وہاں گئے اور جا کر ایک جملہ ادا کیا جہاں سے یہ لفظ جنت البقیع بنا. بقیع الغرقد سے جنت البقیع بنا. وہاں پہنچے، بیچ میں کھڑے ہو کر کہا ریاض من روضۃ الجنہ، کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. بس یہ موقع تھا، ہسٹری کہتی ہے یہ موقع تھا کہ جب جنت البقیع بقیع الغرقد سے جنت البقیع کہا جانے لگا. اس کے بعد سے اصحاب نے پھر اس کو جنت البقیع کہا، بقیع الغرقد نہیں کہا. درود پڑھے محمد والے محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھے محمد والے محمد. اس کو بقیع الغرقد کہا گیا.
لیکن جنت البقیع بن گیا پھر یہ، کیونکہ نبی اکرم نے یہ فرمان صادر کیا پاک پیغمبر نے. یہ تھوڑا سا اگر ہم نتیجہ نکالیں، اصحاب کے درمیان میں سے نبی کا اٹھنا، اچانک اٹھنا، ایک ہے اٹھنا، ایک ہے اچانک اٹھنا، اور پھر وہاں اس مقام پر پہنچنا، اور پھر بعد میں یہ کہنا کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول کا یہ طریقہ کار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. تو پھر بات تو واضح ہو گئی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جنت البقیع جو بقیع بنا وہ اللہ کے حکم سے بنا، کیونکہ اس کی مشیت میں یہ چیز تھی کہ یہاں کس کس کو آنا ہے. میں یاد کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اصل یہ کہ بقیع پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. پوری دنیا میں یہی حال ہے کہ بقیع پر یہ بہت اچھا مثلا کہ بھائی اس طرح سے ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، پتہ بھی چلے بقیع کے حوالے سے. تو بقیع الغرقد سے یہ بقیع جنت البقیع بن گیا. لیکن رسول کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے. پھر اس کو مسمار کیوں کر دیا گیا؟ لیکن بعد میں تو پھر اور شخصیتیں یہاں پر آئیں. جو میں چلا تھا جہاں سے، میں نے کہا نا سغرا کبرا بنا کے نتیجہ نکالا، جہاں سے میں چلا تھا وہ ساری گفتگو ذہن میں رکھ کر صرف ایک جملہ سن لیجئے. بعد میں جو شخصیتیں یہاں پر آئیں شاید کسی کے لیے پریشان کن ہو. کیا کہنے ہیں؟ ایسا ہی نہیں بھائی، کیسی کیسی عظیم شخصیت ہے. مولا حسن وہاں پر، مولا باقر علیہ السلام وہاں پر، مولا جعفر صادق علیہ السلام وہاں پر، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہاں پر، ہاں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا وہاں پر، اور بھی بہت سے نا ابھی نام لیں. لیکن جناب کیوں ایسا کیا گیا، مسمار کر دیا گیا؟ وہاں کربلا وجود میں آئی قاضی شرعی کے فتوے سے. یہاں جو جنت البقیع کو برباد کیا گیا وہ عبداللہ ابن نہید کے فتوے سے سب ختم کر دیا گیا. ورنہ شخصیتیں ایسی تھیں، کیونکہ جب بھی قبروں کو آیا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو اب تھوڑا سا نشانات رکھے ہوئے ہیں یہ شور شرابے کے بعد ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، اگر جو ہے وہ قبر کا مسمار کر دینا یا اس پر قبہ وغیرہ بنا نہ ہونا، اگر یہ شریعت ہے تو رسول کے روضے پر بھی تو بنا ہوا ہے. کیا کہنے ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں آپ کہہ دیجئے جناب عظمت ہے رسول کی، رسول اکرم کی بہت عظمت ہے، انہی سے سب کچھ ہمیں ملا، تو وہاں اور قبریں بھی تو موجود ہیں. کیا دلیل ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ اور قبریں بھی تو موجود ہیں. کہنے جناب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان قبروں کو بھی نہیں چھیڑا جا سکتا. کیوں نہیں چھیڑا جا سکتا؟ اس لیے نہیں چھیڑا جا سکتا کیونکہ ان کی قبر رسول کی قبر سے ملی ہوئی ہے. سب ہمارے لیے بہتر ہے، ہم کنٹرڈکشن کوئی متضاد باتیں نہیں کر رہا ہوں میں. ان کی قبر رسول کی قبر سے ملی ہوئی ہے، تو میں کہوں گا رسول کی قبر سے ملی ہوئی ہے، رسول کا جز نہیں ہے، وہ رسول کا جز ہے. کیونکہ رسول نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، کسی کے لیے کہا انا منی و انا منہم. کیا کہنے؟ یہ ملی ہوئی نہیں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پھر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھو، یہ ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں. اب آئیے جناب ایک ہسٹری کی طرف لے کر جا رہا ہوں میں. اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو معاف کر دیجیے، بلکہ مجھے نہیں پکڑیے، اصغر بھائی کو پکڑ لیجیے. عزیز میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں کہ ایک کتاب مسند ابن حنبل کی مسند، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر تقریباً، اگر میں کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے تقریباً کہہ رہا ہوں میں، 82 سے 150 تک یہ گفتگو ہے. دلیل جس کو بنایا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی جنت البقیع کو خراب کرنے کے لیے دلیل جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. کیا ہے؟ روایت ہے جناب، وہاں لکھا ہوا ہے، کتاب میں حوالہ دیا میں نے آپ کو.
ہاں جلد نمبر 1 میں وہاں لکھا ہوا ہے. اور روایت کس سے ہے؟ یہ بھی لطف ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ جو جہاں قال رسول اللہ دیکھا ہوا لکھا ہوا دیکھا بس قبول کر لیا نا، ہم نہیں ہیں. ہم تو اس کا سیاق و سباق تلاش کرتے ہیں، ہم تو راوی کو تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے. جناب روایت کس سے کی ہے؟ روایت کی امام علی علیہ السلام سے. یہ تو کمال ہے. روایت ہے جناب امام علی علیہ السلام سے. روایت کیا ہے؟ اب دیکھیں میں وضاحت نہیں کروں، خود ہی سمجھتے رہیے. ہاں روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کے ساتھ کسی کے جنازے میں شریک تھے. رسول کے ساتھ کسی کے جنازے میں شریک تھے. ایک دفعہ دوران جنازہ، تشییع جنازہ چل رہا ہے، میں نے کہا نا 150 صفحے تک ہے یہ 82 سے جنازہ چل رہا ہے. ایک دفعہ رسول نے رک کر کہا تم میں سے کوئی ہے جو مدینہ جائے. اب دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وضاحت نہیں کروں گا، الفاظ دیکھتے رہیں، اس روایت کے الفاظ دیکھتے رہیں، خود ہی فیصلہ کر لیجئے آپ. جو قاضی القضات ہو وہ فیصلہ نہ کر سکے اور یہ مجمع کا ذہن فیصلہ کر دے، یہ بھی عجیب ہے. امام علی نے کہا کہ جنازہ تھا اور ایک دفعہ رسول رک گئے اور رسول نے رک کر کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو ابھی فوراً مدینے جائے اور وہاں جا کر 3 کام کرے. ایک تو جتنے بھی بت ہیں ان کو توڑ دے، جتنی بھی تصویریں بنی ہوئی ہیں جگہ جگہ ان کو تو خراب کر دے، اور جتنی قبور نظر آ رہی ہیں ان کو سب کو خراب کر دے. روایت ہے اور ہے بھی امام علی سے روایت. احمد بن حنبل مسند کی بات کر رہا ہوں میں. امام علی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، جو روایت کے الفاظ ہیں وہی بیان کروں گا میں. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. وہ گیا لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا. کچھ ساعت گزرنے کے بعد، کچھ ساعت گزرنے کے بعد وہ واپس آ گیا، مدینہ والوں سے ڈر گیا. یہ وہاں لکھا ہوا ہے. تو جناب ایک تو ڈر، یہ گیا کون تھا جو ڈر کر واپس آیا؟ یہ بھی المیہ ہے تاریخ کا. ڈر کر آنے والوں کو نام نہیں لکھتے ہیں گے، یہ بھی المیہ ہے. یہ جناب جو ڈر کر واپس آ گیا اس کا نام کیا تھا؟ اور جنازہ کس کا تھا؟ وہ کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، پتہ تو چلے کہ وہ جنازہ کس کا تھا. جب اتنا بڑا جنازہ تھا، یہ کئی گھنٹوں کا مسئلہ ہے. ابھی چلے جناب وہ تو ڈر کر آ گیا، اس نام نہیں لکھا کون گیا تھا کون واپس آ گیا. پھر ایک دفعہ علی نے کہا یا رسول اللہ، روایت امام علی سے ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں گے؟ رسول نے اجازت دی. علی گئے، کہاں؟ مدینے گئے. اچھا یہ جنازہ کس جگہ سے گزرا تھا اس کا بھی نام نہیں لکھا، لیکن یہ طے ہے جب چند ساعت کا لفظ ہے اس کا مقصد ہے مدینہ دور تھا. کہ کون سی جگہ تھی؟ کمال ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو کچھ خرابی کرنی ہے. ہمیں نہیں بات کو اس لیے یہاں سے لیا جناب علی گئے. وہاں پر علی نے تصویروں کو بھی خراب کیا، بتوں کو بھی توڑا، جتنی قبریں تھیں ان کو بھی مسمار کر دیا. اور پھر آ کر رسول سے کہا یا رسول اللہ میں نے قبریں بھی مسمار کر دی، منہدم کر دی، لیبل کر دی، تصویریں بھی خراب کر دی، بتوں کو بھی توڑ دیا. جنازہ چل رہا ہے. کیا یہ ملائیے جناب جنت البقیع سے، جس کو روایت کو بیس بنایا گیا ہے گا اور امام علی سے روایت کی گئی. یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جنازہ کس کا تھا، وہ ڈر کر کون آیا، جگہ کون سی تھی، فاصلہ کتنا تھا، راوی کا بھی صحیح نہیں معلوم. امام علی کا لکھ دیا. اس کا مقصد یہ ہوا ان کے نزدیک امام علی راوی ہے. یہی ہو گیا نا. امام علی سے یہ جملے ادا ہوں. اچھا لطف کی بات اور بھی ہے جناب، یعنی امام علی سے یہ جملے ادا ہوئے، لے لیے آپ نے، لیکن جو اتنا کچھ امام علی نے کہا کہ نہج البلاغہ جیسی کتابیں بنی، آپ کی معتبر کتابوں میں وہ جملے ہی نہیں ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس کے منہ سے نکلنے والی خوشبو سے اللہ فرشتوں کو پیدا کرے، یہ میں نے پرسوں کہا تھا نا، اس کے جملے کتابوں میں نہیں، وہاں ملے اس کو بیس بنا لیا جناب.
اور پھر وہ فتویٰ صادر کیا گیا، وہ جو 1925 کا تھا، فتویٰ شاید 1924 کا تھا، لیکن کارروائی 1924 میں یہ کی گئی ابن عباس کی، اور 1925 میں یہ کی گئی 21 اپریل کو 8 شوال میں۔ لیکن عزیزم میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتائیے، کیا کتابوں میں قبور جو کہ علامت ہیں نہیں مل رہا کہ قبر کی بالکل قبر واضح تھی؟ کیا رسول کے زمانے میں قبر واضح نہیں تھی؟ کیا اسلام کی معتبر کتاب میں وہاں لکھا ہوا ہے نا، کیا اسلام کی معتبر کتاب میں یہ نہیں ملا کہ رسول فلانے سفر پر جب جا رہے تھے تو راستے میں جناب آمنہ کی قبر ملی، رسول بیٹھے اور گریہ کیا؟ جب وہاں پر مل رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو قبر بالکل واضح تھی، اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ رسول جیسی عظیم ہستی قبر کی زیارت کے لیے گئی، اور تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ روئی۔ یاد کر رہا ہوں میں، رونا بدعت عزیزم کیا اسلام کی کتابوں میں مل نہیں رہا ہے؟ مجھے بتائیے، اسلام کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ آ جائیے جناب، صحیح بخاری تو اہم ترین کتاب ہے نا، میں نے کہا کہ 5 منٹ اگر مجھے، ابھی میں چل رہا ہوں، صحیح بخاری اہم کتاب ہے، جلد نمبر 1، اس میں دیکھیں گے آپ، اس میں لکھا ہوا ہے جناب، خارجہ بن زید سے روایت ہے، عجیب روایت ہے۔ یہ تو ذہن نے نتیجہ نکال دیا ہوگا نا کہ علی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جس کو بیس بنایا جائے، اس کا سیاق و سباق ہی نہیں بن رہا، روایت کا سیاق و سباق نہیں بن رہا۔ اچھا جناب، خارجہ بن زید سے روایت، یہ بھی بڑی لطیف ہے جناب۔ خارجہ بن زید کہتے ہیں، وہاں لکھا ہے صحیح بخاری میں، خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، جناب عبداللہ ابن عمر، ٹھیک، وہ قبر پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور مدینے میں، توجہ میرے ساتھ رہیے گا ذرا، خارجہ بن زید کہتے ہیں، حوالہ میں نے دے دیا، کہ مدینے میں عثمان بن مظعون، جن جلیل القدر صحابی کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جو سب سے پہلے دفن ہوئے تھے جنت البقیع میں رسول کے زمانے میں، یہ جنت البقیع میں عثمان بن مظعون، خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ جو مدینے میں عثمان بن مظعون کی قبر کو چھلانگ لگا کر پھلانگ جاتا تھا، اس کو بہترین چھلانگیں لگانے والا کہتے تھے۔ یہ اسلام کی کتاب میں دیکھیں نا، کسی کا کیا مل رہا ہے ہماری اسلام کی کتاب میں، کہ انہوں نے کہا کہ وہ مثلا درود پڑھے محمد والے محمد سیدھی سی بات کر۔ خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ جو عثمان بن، کیونکہ عثمان بن مظعون کا قد لمبا تھا، ان کی قبر آج بھی اگر جو گئے ہیں، اس طرح جو قبر بنی ہوئی ہے وہ بھی لمبی چوڑی ہے، کافی آج بھی لمبی چوڑی ہے، جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جناب۔ ہاں، یہ ابن مظعون ہے، عثمان بن ابن مظعون کہتے ہیں کہ جو سب سے لمبی چھلانگ لگا جاتا تھا وہ ان کی قبر پہ لگاتا تھا، اور جناب عبداللہ ابن عمر قبر پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ جس پر بیٹھتے تھے وہ قبر بھی تھی، اور جس پر چھلانگ لگائی جاتی تھی وہ قبر بھی تھی۔ ہاں، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ قبور موجود تھیں، یہ فتوے بعد میں صادر ہوئے جب کچھ قبروں کے نشان ختم ہو گئے، جب کچھ قبور کے نشان ختم ہو گئے تو جناب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے، بہت ساری باتیں کرنے کے لیے۔ عزیزم، یہ جنت البقیع کو برباد کرنے کا، یعنی جو منہدم کیا گیا، انہدام جو کیا گیا، منہدم جو کیا گیا، اس کو منہدم کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اور اسباب کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ بہت سارے مقاصد ہیں۔ اگر کچھ مقاصد آپ نے میری گفتگو سے آج کی لے لیے ہوں تو، کیونکہ ایسی عظیم عظیم شخصیت ہیں، جناب سیدہ، ہاں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، جب آپ داخل ہوں گے تو الٹے ہاتھ پر ہے نا، جناب ام البنین کی قبر موجود ہے، کیونکہ جناب ام البنین کے عرب میں بڑے چرچے ہیں، آج تک ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں،
جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کتنے چرچے ہیں جناب, یعنی وہ کتنی عظمتوں والی, یعنی 2 جملے صرف کہہ دوں میں آگے بڑھ جاؤں اور ربط مسائل کروں وہاں سے میں. جناب ام البنین جب شادی ہو کر گھر آئی ہیں تو مولا علی سے ایک گزارش کی اور ایک گزارش بچوں سے کی. اللہ اکبر. ایک گزارش مولا علی سے کی کہ یا علی, کیونکہ تاریخ سے ہمیں ملتا ہے ان کا نام بھی فاطمہ تھا, کبھی موقع ملے تو کروں گا, کہا کہ یا علی مجھے آپ فاطمہ نہیں کہیں گے. علی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ بچے مغموم ہو جائیں. کیا جملے ہیں ایمان سے, میں نہیں چاہتی کہ بچے مغموم ہو جائیں, لہذا مجھے فاطمہ مت کہیے گا. علی نے کہا پھر میں کیا کہوں؟ اگر ہسٹری ذہن میں ہے کسی کے جو خواب دیکھنا اور وہ ستاروں کو نظر آنا, کہا کہ مجھے علی ام البنین کہہ کر مخاطب کیجئے گا. پھر آگے بڑھی اور پھر بیٹھی بچوں کے ساتھ اور کہا کہ بچوں تم میرے شہزادے ہو, تم میرے آقا ہو, مجھے اپنی ماں تصور نہیں کرنا, میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں. تاریخ نے کہا جیسے کہا نا میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں, تو بچے کھڑے ہو گئے اور خوشی سے بہت بہترین قسم کا استقبال کیا. حسن حسین, جناب زینب, جناب ام کلثوم استقبال کیا. اور جناب ام المؤمنین کی ساری زندگی دیکھ لیجئے جناب, عرب میں بہت چرچا ہے جناب. ایسی عظیم ہستیاں, سیدہ زہرا, یہیں سے ربط مسائل کروں گا بس. جناب سیدہ قبر کو مسمار کر دیا گیا, لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں کہ بعد از رسول کیا جناب سیدہ کے آنسو خشک ہو سکے؟ مقاتل بھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس. ایک جملہ سن سکیں گے عزیزارو, شروع میں ہی عرض کرتا ہوں. راوی کہتا ہے کہ جب رسول کی رحلت ہو گئی تو دوسرے تیسرے دن کا مسئلہ, کہتا ہے کہ میں قبر رسول کے قریب سے گزر رہا تھا, رات کی تاریکی تھی, مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی. جب مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تو میں نے کہا یا اللہ اس وقت رات کی تاریکی میں کون رو رہا ہے؟ کہتا ہے میں جب قریب گیا تو جو آواز میرے کان میں پڑی میں غش کر گیا, اس لیے کہ وہ کوئی اور نہیں تھی, وہ جناب سیدہ تھی. کچھ ہی دن گزرے تھے, راوی کہتے ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے, جناب سیدہ تھی. راوی کہتا ہے کہ وہ کان میں جو آواز پڑی جناب محمد کی بیٹی تھی, پاک پیغمبر کی بیٹی تھی, جو قبر پر بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی بابا مجھے پہچانو میں تمہاری زہرا ہوں. ظلم شروع ہو گئے تھے. آپ مجھے بتائیں, مقاتل بتاتے ہیں کہ جناب سیدہ حسین نے اگر مدینہ چھوڑا تو جناب سیدہ بھی قافلے کے ساتھ ساتھ رہی. ہمیں مل رہا ہے نا, جب 2 محرم کو وہاں خیمے نصب کی گئے, ورود ہوا کربلا میں, تو تیسری محرم کی صبح میں جناب سیدہ کہتی ہیں بھیا حسین رات سے کسی بی بی کی رونے کی آواز سن رہی ہے. ایک دفعہ حسین نے کہا بہن زینب پہچانا نہیں, ہماری ماں زہرا ہے. شب عاشور بھی یہی منظر تھا. پھر حسین نے کہا بہن زینب پہچانا نہیں, یہ ہماری اماں زہرا ہے. بس عزیزارو, زہرا اور زہرا کی اولاد کو در بدر پھرایا گیا, قتل کیا گیا. آج جو آپ یاد منا رہے ہیں وہ حسین کے جوان بیٹے کی بس چند دن رہ گئے نا, آپ کے مخصوص عزا کے چند دن رہ گئے, مخصوص عزا کے. جب آنسو آئیں تو اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں. ان آنسوں میں بڑی طاقت ہے. جگہ وحید کہتے ہیں کہ جب آنسو آئے اور آ کر اگر یہاں تھوڑی تک آ جائے تو دعا کرو, حسین کے ذریعے سے پہنچتی ہے. بزرگان علماء جانتے ہیں کہ کیا عزیزم
آج ایک جوان کی یاد منانی ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوں. کون جوان؟ علی اکبر. کون اکبر؟ عزیزانو حاکم شام کا جب آخری وقت تھا نا حاکم شام کا، تو حاکم شام نے وہ جو لوگ جمع تھے ان سے کہا مجھے بتاؤ کہ میرا آخری وقت ہے، میرے بعد اس زمین پر حق خلافت کون رکھتا ہے؟ کسی نے کہا نہیں آپ ہی ہیں. کہا نہیں بتاؤ. کہا یزید ہے. آپ کا بیٹا یزید؟ کہا نہیں. کہا پھر کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا اکبر، اس لیے کہ وہ شبیہ پیغمبر ہے. اللہ اکبر. حسین کا بیٹا علی اکبر. علی اکبر اتنے خوبصورت ہے. شباب ہے علی اکبر کا جناب. حسین کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، یہ تاریخ ہے، لوگ آیا کرتے تھے حسین کے پاس، اور جنہوں نے نبی کی زیارت نہیں کی ہوتی تھی وہ حسین کے دروازے پر جاتے تھے، دروازہ بجاتے تھے اور حسین سے کہتے تھے حسین مولا حسین، ہم نے رسول کی زیارت نہیں کی، ہم فلانے ملک سے آئے، فلانے شہر سے، فلانے علاقے سے آئے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا ہو بہو رسول ہے، ہمیں ان کی زیارت کرا دیجئے تاکہ ہم رسول کی زیارت کا ثواب حاصل کر لیں. عزیزانو، جو اتنا خوبصورت ہو اور لوگ جس کے دیدار کے لیے تڑپتے ہوں، وہ لیلا کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ زینب کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ حسین کی نگاہ میں کیا ہوگا. بس عزیزانو، روز عاشور آ گیا. مختصر کر رہا ہوں مسائل کو. روز عاشور آ گیا. ایک دفعہ جناب علی اکبر آئے حسین کے پاس، جب کوئی بھی نہ رہا. مختلف تاریخ ہے نا. آئے علی اکبر، کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اکبر نے کہا بیٹا سب تو چلے گئے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ. جاؤ لیلا سے جا کر اجازت لے کر آؤ. آگئے ماں کے پاس، اماں لیلا مجھے بس پڑھنے کی اجازت دے، اب مجھ سے بابا کے غم دیکھے نہیں جاتے. ایک دفعہ لیلا نے عجیب جملہ کہا، بیٹا علی اکبر تم اولاد تو میری ہو، پالا زینب نے ہے، اگر تمہیں اجازت لینی ہے تو جاؤ جا کر علی کی بیٹی سے اجازت لو. اللہ اکبر، میری طرف سے اجازت ہے. عزیزانو اکبر آ گئے. عزیزانو اکبر آ گئے اور آ کر زینب سے کہا پھوپھی اماں اب کوئی بھی نہیں، مجھے اجازت دیجیے. ایک دفعہ اوپر سے نیچے تک اکبر کو دیکھا اور کہا اکبر تم تو شبیہ مصطفیٰ ہو. اکبر تمہیں جی جی کر میرا ماجایا حسین جیتا ہے. اکبر اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا حسین مر جائے گا. باتیں مختصر عزیزانو. ایک دفعہ لیلا نے بھی اجازت دی، حسین نے بھی اجازت دی، زینب نے بھی اجازت دی. ایسا ایسا منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہوں میں. اجازت مل گئی عزیزانو. حسین نے علی اکبر کو ایسے سجایا جیسے قاسم کو سجایا، بالکل ایسے سجایا جیسے دولہا کو سجایا جاتا ہے، اور سجا کر تلوار حمایل کی. اور ایک دفعہ کہا علی اکبر جاؤ، تمہیں اجازت دی. حسین علی اکبر سے پہلے خیمے سے باہر آ گئے. امیر بن مسلم کہتا ہے، اور یہ وہی موقع تھا کہ جس کے لیے امام وقت نے آغا کافی کو بھی یہ بشارت دی تھی کہ کافی جب بھی اکبر کے مسائل پڑھو تو اکبر کا خیمے سے نکلنا ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ خیمے سے نکلنا اور بچی کا کھانا ہمیں رلائے دیتا ہے. ایسا کیا مسئلہ تھا؟ راوی کہتا ہے، امیر بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوہرام برپا تھا حسین کے خیمے میں، اور بار بار خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، اکبر سامنے آتے تھے، پھر کوئی اکبر کو کھینچ لیتا تھا، اکبر پھر سامنے آتے تھے، پھر کھینچ لیتا تھا. کیوں؟ اس لیے اکبر پیارے تھے. ایک دفعہ حسین واپس آئے، بیویوں کو تسلی دی، تسلی دے کر حسین چلے گئے. اب جو اکبر جانا چاہتے ہیں نا تو ننھی 4 سال کی سکینہ ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی.
بھائی اکبر جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. حاضرداروں، یہ مصائب عجیب ہوتے ہیں. ہم کتنی آسانی سے پڑھتے ہیں، کتنی آسانی سے سنتے ہیں. کوئی حسین کے جگر سے پوچھے. اجازت مل گئی، خیمے سے باہر آ گئے. پیار کیا سکینہ اور خیمے سے گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین نے خدا حافظ کی. اب جو اکبر نے گھوڑا چلانا شروع کیا نا، دوڑایا نہیں، چلایا. جب چلانا شروع کیا تو محسوس کیا کہ بابا پیچھے آ رہے ہیں. اللہ اکبر، بابا پیچھے آ رہے ہیں. ایک دفعہ یہ سوچ کر کہ بابا تھک جائیں گے، بس میں گھوڑا دوڑا کر جلدی سے آگے نکل جاؤں. جب اکبر نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا نا تو ایک دفعہ اکبر نے لگاموں کو کھینچ لیا، اس لیے کہ اکبر سمجھ گئے کہ میرا باپ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. گھوڑا روک لیا. حسین قریب پہنچے. جیسے حسین قریب پہنچے نا، ایسی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے الوداع کہہ دیا تھا. تو حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹا اگر تم جیسا بیٹا تمہارا ہوتا. رونے کا یہی دن ہے نا، یہی حق ہے ہونے کا. ایک دفعہ پھر اجازت ملی. اکبر گئے، اکبر نے جہاد کرنا شروع کیا. تاریخ گواہ ہے وہ تلوار چلائی اکبر نے کہ لوگ عباس کو یاد کرنے لگے. ایک دفعہ اکبر شامیوں کو، یزیدیوں کو قتل کرتے ہوئے واپس آئے اور آ کر ایک جملہ عجیب کہا. اکبر نے حسین کے پاس آ کر کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو میں یزیدیوں کو بتاؤں. ایک دفعہ حسین نے اکبر کو دیکھا، اکبر کے خشک ہونٹوں کو دیکھا اور کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ. اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، واپس ہٹا لی. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزاداروں، ایک دفعہ پھر اجازت دی. بس عزاداروں، وہ منزل آ گئی جس کو امام وقت یاد کر کر روتے ہیں. ایک دفعہ اکبر کی آواز جب کان میں پڑی حسین کے تو حسین دوڑے. اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کریں. یہاں حسین نے دوڑنا شروع کیا. دوڑتے گئے اور ایک دفعہ قریب پہنچ کر کہا اکبر بیٹا مجھے آواز دو. پھر کہا اکبر مجھے آواز دو، اس لیے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اکبر نے آواز دی بابا میں اس طرف ہوں. حسین گئے. تاریخ یہ کہتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب اکبر کے قریب گئے حسین زمین پر گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے. راوی کہتا ہے میں پریشان ہوا، حسین کی یہ عالم ہے حسین کا. عزیزانو، ایک دفعہ جب حسین سے اٹھا نہ گیا نا تو ایک دفعہ گھٹنیوں چلتے ہوئے اکبر کے جنازے پر پہنچے. شاعر نے یہی تو کہا نا، پدر بے لاش پسر زانو بزانو آمد. قریب پہنچے. قریب پہنچ کر ایک دفعہ دیکھا کہ اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. دیکھا کہ اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہے. حسین نے کہا میرے لال مجھے تو صحیح طرح نظر نہیں آتا، لیکن مجھے بتا کہ تو نے سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے. کہا بابا ایک ظالم نے برچھی ماری ہے اور برچھی مار کر اس کی انی کا پل توڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے. کہ برچھی کا پھل نکالے تو دیکھیں حسین کتنا بڑا صابر ہے. بس عزیزارو، حسین میں اور اکبر میں بات ہو رہی ہے. اگر فاطمیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اکبر نے خواہش ظاہر کی بابا اگر ہو سکے تو اعجاز امامت سے مجھے میری بہن سغرا کی زیارت کرا دے. عزیزارو، بس یہ تھا نا. ایک دفعہ حسین نے ہتھیلی کو آگے کیا اور اکبر نے کہا بابا مجھے سغرا کہیں نظر نہیں آتی، بہن نظر نہیں آتی. کہا حویلی میں دیکھو. حویلی میں دیکھا سغرا نظر نہیں آتی. ایک دفعہ حسین نے کہا بیٹا اکبر اس جگہ کو دیکھو جہاں تم نے سغرا کو الوداع کہا تھا.
اب جو اکبر نے دیکھا تو اکبر نے کہا کاش بابا میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا. کہا اکبر کیا دیکھا؟ کہا وہ میرے نقش پا پر قدموں کے نشانوں پر بیٹھی ہوئی کہہ رہی اکبر تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لے کر جاؤ گے. بس عزیزانو منزلیں تمام. ایک دفعہ جو ہے وہ حسین نے آگے بڑھ کر برچھی کے میں ہاتھ ڈالا اور ایک دفعہ یا علی کہہ کر اس برچھی کا پھل نکالا. برچھی کا پھل عزیزانو نکلنا تھا کہ یہاں اکبر کا دم نکل گیا. اللہ یہاں اکبر کا دم نکل گیا. وہاں ایک دفعہ حسین نے جو سارے دن لاشیں اٹھاتا رہا وہ حسین ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو کمر میں ڈالا حسین نے اور اکبر کے جنازے کو جو اٹھانا چاہا نا تو اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکا. ایک دفعہ خیموں کی طرف دیکھ کر کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ غریب زہرا کی مدد کرو مجھ سے اکبر کا جنازہ نہیں اٹھ رہا. امام بیان کرتے ہیں کہ اکبر کے جنازے کو حسین بچوں کے ساتھ لے کر خیمے میں آئے. عزیزانو بس 2 منزل کی طرف بس اشارہ کرنا ہے مجھے. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. عزیزانو لاشا رکھ دیا گیا. بیویوں نے آہو بکا بلند کی. ایک دفعہ زینب نے کسی سے پوچھا کہ بھابی لیلا کہیں نظر نہیں آ رہی. کہا بھابی لیلا کہیں نظر نہیں آ رہی. زینب نے کہا میں بلا کر لے کر آتی ہوں. ایک دفعہ جب زینب ام لیلا کے خیمے میں گئی ہیں تو زینب کی چیخیں نکل گئیں اس لیے کہ جناب لیلا خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی تھی. ان کو خیمے کا دروازہ ماں تھی خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا. عزیزانو یہ واقعہ رونما ہو گیا کربلا کا. ایک منزل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے صبر کیا ہے اہل بیت نے اور کیسی کیسی مائیں ہیں کربلا کی. بس عزیزانو اسیر کر لیا گیا قافلے کو لے جایا گیا. ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں رات میں قافلہ ٹھہرا دیا گیا. اب آپ بھی دیں سید سجاد جو توقع سلاسل میں جکڑے ہوئے ہیں. سید سجاد بڑی مشکل سے زمین پر بیٹھے لیکن ابھی بیٹھے تھے کہ کانوں میں اماں لیلا کی آواز آئی کہ پروردگار مجھے موت دے دے. کہ پروردگار مجھے موت دے دے. سید سجاد پریشان ہو گئے. اماں لیلا معرفت والی ماں یہ کیا جملے ادا کر رہی ہے. بڑی مشکل سے ہتکڑیاں بیڑیاں سنبھالی اماں لیلا کے پاس گئے. جملے سن سکیں گے. اماں لیلا کے پاس جا کر کہا اماں یہ کیسی دعا کر رہی ہیں. کہا بیٹا سید سجاد میں یہ دعا مرنے کی نہ کروں تو کیا کروں. کہا کیوں یہ دعا کر رہی ہیں مرنے کی. کہا اس شخص کو دیکھ رہے ہو جس کے ہاتھ میں علی اکبر کا سر ہے. یہ بار بار میرے سامنے آتا ہے اور سر کو لہراتا ہے. میں سجاد مجھ سے برداشت